بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ سورۃ المومن کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت کا عنوان ہے وقوع قیامت کی دلیل۔ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اس قیامت کے دن کے انکار کے لیے مشرکین کی، منکرین کی دلیل یہ تھی، جس کو وہ اپنے خیال میں بڑی دلیل سمجھتے تھے، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بعید ہے، ایسا نہیں ہوتا اور یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ان کے اس شبے کو رد کیا گیا ہے۔ فرمایا لخلق السماوات والارض، البتہ پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، اکبر من خلق الناس، زیادہ بڑا کام ہے لوگوں کی پیدائش سے۔ لوگوں کی پیدائش، اس سے بڑا کام تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کی اللہ نے تخلیق کی۔ وہ اجسام بڑے ہیں، وہاں تک رسائی مشکل ہے، وہاں آسمانوں کو اور اتنے بڑے اجسام کو بغیر کسی زائدی سپورٹ اور ستون کے قائم کیا گیا ہے۔ تو جب اتنے بڑے معاملے پر اور بڑی خلقت پر وہ قادر ہے، اور یہ تم بھی مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، تو پھر انسان کی دوبارہ پیدائش تو اس کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے۔ اور یہ دلیل کے 3 مراتب ہوتے ہیں۔ جب بات کی جائے اور یوں کہا جائے کہ وہ ایک چھوٹی چیز پر قادر ہے لہذا بڑی پر بھی قادر ہے، تو یہ تو فاسد ہوتا ہے۔ جو کسی برابر والی چیز پر قادر ہے تو اس کے برابر کی چیز پر بھی قادر ہے، یہ دلیل صحیح کے درجے میں ہے۔ لیکن جو بڑی چیز پر قادر ہے وہ چھوٹی چیز پر بھی قادر ہے، یہ تو دلیل میں مزید اعلیٰ قوت کے مرتبے میں ہے۔ تو یہ بڑی قوی اور قطعی دلیل ہے کہ آسمانوں اور زمین پر قادر، انسان کی دوبارہ تخلیق پر قادر ہے، یہ تو مسلمات میں سے ہے۔ اس لیے کہ جو بڑی چیز پر قادر ہے وہ تو چھوٹی پر قادر ہی ہے۔ تو اعلیٰ سے ادنا پر قدرت دلیل قطعی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لا يعلمون، دلیل نہیں جانتے۔
دلیل کو سمجھتے نہیں، اور اس لیے نہیں سمجھتے کہ غور و فکر نہیں کرتے، اور غور و فکر نہیں کرتے اور نہیں جانتے تو اس علم کا ان کو پھر کوئی نفع نہیں ہوتا، تو پھر نہیں جانتے کہ نہیں مانتے. لا یعلمون، نہیں جانتے. اور اس سے پہلے فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، مجادلے کا ذکر ہے. تو اس آیت میں اس کی مثال ہے. اس سے بڑھ کر مجادلہ کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں دوبارہ اس مخلوق کی اور انسانوں کی قدرت کیسے ہوگی. جواب دیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان پر کی تخلیق پر جو قادر ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے. تو ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ، یہ ایک حسد اور تکبر ہے. لخلق السماوات والارض، انکار توحید کے بعد انکار قیامت کی تردید. لخلق السماوات والارض، البتہ پیدائش و تخلیق آسمانوں اور زمین کی اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے بڑی چیز ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو نہیں مانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اس کو کہتے ہیں دوسری دلیل وقوع قیامت کی. قیامت قائم ہوگی اس لیے کہ وہ اللہ قادر ہے. تو قیامت اس لیے قائم ہوگی کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اندھا اور بینا برابر نہیں، اچھے اعمال والے اور برے اعمال والے برابر نہیں، محسنین اور مسیئین برابر نہیں. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہے؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اچھے افعال اخلاق والا اور برے افعال اور اخلاق والا برابر ہے؟ جب دونوں برابر نہیں ہیں تو دونوں کی جزا بھی برابر نہیں ہے، نتیجہ بھی برابر نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایک برے اعمال والا پھلتا پھولتا ہے، اچھے اعمال والا تکلیف میں آ گیا، اور ان تکلیفوں آزمائشوں میں ہی رخصت بھی ہو گیا. تو دونوں برابر نہیں ہے. اچھے کو اچھا بدلہ اور برے کو برا بدلہ ملنا لازمی ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ تم مان لو کہ ایک ایسا وقت، ایسا دن آنے والا ہے جس میں پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھوں کو اس کی اچھائی کام دے گی، بروں کے لیے ان کی برائی کی سزا ہوگی. اور وہ روز جزا، روز قیامت ہے. تو یہ قیامت کے واقع ہونے کی ایک اور دلیل ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں ہے برابر اندھا اور بینا،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، وللمسیء، اور نہ برے عمل والا بد عمل، والذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی محسن، نہیں ہے اچھے عمل والا اور نہ برے عمل والا برابر۔ محسن اور اچھے عمل والے کو یہاں واضح کر دیا، وَلَلْمُحْسِنُ وَلَلْمُسِيءُ ما يستوي المحسن والمسيء، اس جملے کو کھول کر بیان کر دیا کہ وہ محسن کون ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ محسن ہے۔ اور اس عبارت کے اندر ایک اختصار ہے، وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وعملوا القبائح، اور نہیں برابر مومن اور نیک عمل والا اور کافر اور برے عمل والا، وَلَلْمُسِيءُ وَلَلْمُحْسِنُ، اور نہ بد عمل اور نہ نیک عمل والا۔ تو ایک طویل عبارت کو مختصر کر دیا، اندھا اور بینا برابر نہیں، اور اچھے عمل والا اور برے عمل والا برابر نہیں۔ دو باتیں ذکر ہوئی، ان دو باتوں میں سے جو پہلی بات ہے اندھا اور بینا، یہ وہ تشبیہ ہے، اور یہ ایمان والے اور نیک عمل والے اور بد عمل، یہ وہ اصل ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ البصیر ہے جو حق کے راستے کو دیکھنے والے اور اس کو چلنے والے ہیں، اور یہ مسیح کون ہے؟ یہ الاعمى کی طرح ہے۔ تو الاعمى والبصیر جو ایک تشبیہ کے طور پر کہا، اس کی وضاحت خود اس جملے سے ہوئی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء۔ دوم یہ کہ ایک ہے علم اور دوم ہے عمل۔ علم والا بصیر ہے اور جاہل اس کی مثال اعمیٰ کی ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور اعمال کے باب میں پھر فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح والے اور ماننے والے اور برے اعمال والے اور برے عقیدے والے، یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ تو علم اور عمل، جاننا اور ماننا، دونوں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ جاننے اور نہ جاننے والے بھی برابر نہیں ہیں، ماننے اور نہ ماننے والے بھی برابر نہیں، بلکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور جب فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے، تو یہ نہ جاننے اور نہ ماننے کی وضاحت اس آیت میں ہوگی، یہ اس کے بعد اس کی تفصیل بھی ہوگی۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اعمیٰ اور بصیر برابر نہیں ہے اور اچھے برے اعمال والے برابر نہیں ہیں؟
اگر یہ جانتے ہوتے تو وہ کبھی نہ کہتے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ قلیلا ما، یہ جو ما ہے یہ قلیلا کے ساتھ مل کر اس قلیلا کی تاکید ہے۔ قلیلا ما، بہت تھوڑا، قلیلا قلیلا، بہت تھوڑی تھوڑی نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ تتذکرون، تو یہ تتذکرون کے لیے مفعول ہو گیا۔ تذکر، یہ قلیل خود صفت ہے، اس کا موصوف مقدر ہے۔ تذکرا قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑی نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ یہ ولن نصیحوں کے اندر بھی لا برائے تاکید، ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ جب قیامت کے قائم ہونے کی دلیلیں ذکر ہوئی کہ اللہ اس کے وقوع پر قادر اس لیے ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، تو مخلوق کو پیدا کرنا کیا مشکل، اور قیامت کا قائم ہونا اس لیے چاہیے کہ جزا تو ملے، یہ دلائل، تو دلائل کے بعد اصل مسئلہ کو بڑی قطعیت کے ساتھ اس آیت میں بیان کرتے ہیں۔ ان الساعة لآتیۃ، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ یہ جو قیامت قائم ہوگی اس کے لیے عقلی دلائل آپ جتنے بھی پیش کریں، ان تمام عقلی دلائل سے جو بات ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہاں قیامت کا واقع ہونا خلاف عقل نہیں ہے، لیکن ان تمام عقلی دلائل سے جزم کے ساتھ آپ محض ان عقلی دلائل سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت واقع ہوگی۔ قیامت کے واقع ہونے کا امکان عقلی دلائل سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ قیامت قائم ہوگی یہ ایک غیبی خبر ہے۔ اس غیبی خبر کے لیے غیب سے ہی کوئی اعلان ہو سکتا ہے، تو یہ آیت وہی غیبی اعلان ہے کہ جب دلائل دیے گئے کہ قیامت کا وقوع عقل کے عین مطابق ہے اور ممکن الوقوع ہے، اور قیامت کا قائم نہ ہونا یہ خلاف عقل ہے، تو اب غیبی اعلان کر دیا، دلائل عقلیہ کے بعد حکم جاری کر دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، سن لو، یہ جو ممکن الوقوع چیز ہے، یہ جو عقلی طور پر ہونا چاہیے، اس قیامت کے بارے میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں، یہ اعلان کرتا ہوں کہ بے شک قیامت البتہ آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وقوع قیامت کا اعلان ہے، یہ بھی ایک ربط ہے۔ امکان قیامت کے بعد وقوع قیامت کا اعلان، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ،
اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جب دلائل دیے جا رہے تھے تو فرمایا یہ دلائل موجود ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب اعلان کر دیا کہ قیامت آئے گی تو اب کہا لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو. استجب لکم، میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں. استجب، میں قبول کرتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں، لکم، تمہیں، تمہاری دعا کو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، میری دعا سے، میری عبادت سے، سیدخلون جہنم، ان قریب ضرور وہ داخل ہوں گے جہنم میں، داخلین، ذلیل ہو کر. جو میری عبادت نہیں کرتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، وہ ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. امام راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے وَهَذَا إِحْسَانٌ عَظِيمٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى حیث ذکر الوعید الشدید علی ترک الدعاء. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دعا چھوڑنے پر اللہ نے شدید وعید ذکر کیا کہ جو مجھ سے نہیں مانگے گا اس کے کو جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کریں گے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی رب تعالیٰ خود تمہیں حکم دیتا ہے شدت کے ساتھ کہ مجھ سے مانگو. ادعونی امر، اور جو اس امر کو نہیں مانے گا اور اس سے خود کو فروتر سمجھے گا تو جہنم میں داخل ہوگا. اب اس سے بڑھ کر رب کا کیا احسان کہ رب نے خود بندوں سے کہا مجھ سے مانگو اور میں دعا قبول کرتا ہوں. اس آیت میں ایک تو اس مضمون دعا کا ماقبل کے مضمون سے کیا تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ قیامت اور انکار قیامت کا ذکر چل رہا تھا، اور یہ کہ مجھ سے ہی مانگو، کسی اور سے مت مانگو، یہ توحید ہے. تو پہلے تھا قیامت عنوان، آخرت قیامت، اور اب ہے عنوان توحید. تو یہ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہے ان بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ قیامت، آخرت اور توحید کا بھی عقیدہ ہے. اور عقیدہ آخرت کو اس مقام میں عقیدہ توحید پر مقدم کیا، اس لیے کہ جب آخرت کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے وہ توحید کیوں اختیار کرے گا. توحید اور رسالت کو ماننے کے لیے بھی
اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں انکار کروں گا تو قیامت میں سزا اور پکڑ ہوں. تو اس اعتبار سے قیامت کا عقیدہ عوام کی نظر میں، عوام کے لیے بہت مقدم ہے کہ انکار توحید اور انکار رسالت کے نتیجے میں جو پکڑ ہے وہ تو آخرت میں ہے. جب آخرت کو مان لیا تو اب آخرت کی نجات کے لیے تو کچھ کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ ادعونی استجب لکم. یہ ہے اس آیت کا رد. اور ایک اور رد اس انداز میں یوں بھی ہے تفسیر کبیر سے کہ قیامت میں انسان کو نفع اگر دے گی تو طاعت باری تعالی ہی سے نفع ہوگا، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے. اور اللہ کی اطاعت اور عبادت میں دعا اشرف الطاعات ہے. یہ طاعتوں اور فرمانبرداری کے کاموں میں عظیم کام ہے. تو مجھ سے اپنا تعلق قائم کرو، مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، میری معرفت حاصل کرو، یہ قیامت میں نجات کا ذریعہ ہے. تو آیت میں سبب نجات ہے، قیامت میں سبب نجات، اور وہ ہے طاعت اور دعا اور عبادت اور توحید. اللہ تعالیٰ کا دعا مانگنے کا حکم ہے قرآن و سنت میں. ایک شخص کہے اللہ نے سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے، میں مانگوں نہ مانگوں ہونا تو وہی ہے جو رب نے لکھا ہے، تو پھر میں کیوں مانگوں؟ تو اس کے لیے ایک تو یہ عرض ہے کہ خود اللہ نے حکم دیا ہے ادعونی. اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے، تو یہ بجائے خود مطلوب ہے. تفسیر زاد المسیر میں اور اسی طرح دوسری تفاسیر میں بھی ادعونی استجب لکم کے دو معنی. ایک معنی کیا ہے؟ ادعونی مجھ سے مانگو، یعنی میری توحید کے قائل ہو جاؤ اور صرف میری عبادت کرو. اس کو کہتے ہیں دعاء العبادہ، عبادت والی دعا. ادعونی یعنی وحدونی، اعبدونی، مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، میری توحید کے قائل ہو جاؤ. استجب لکم، میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا، میں تمہاری اس توحید کو قبولیت کا شرف بخشوں گا. اور استجب لکم، میں تمہیں تمہاری اس دعا اور عبادت پر ثواب دوں گا. تو ادعونی استجب لکم، وحدونی اصبکم، وحدونی وعبدونی اصبکم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی کیا ہے، ادعونی استجب لکم، میری عبادت کرو، میری توحید کے قائل ہو جاؤ، میں تمہیں اس کا ثواب دوں گا. اور آگے جو آیت ہے کہ ان الذین، آیت میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ عن عبادتی اس دعا کی تفسیر ہو گئی. عن عبادتی، عن دعائی کی جگہ عن عبادتی، گویا کہ اس دعا سے مراد بھی یہی توحید اور عبادت ہے. اور دعا عبادت کا مغز ہے، حدیث ہے دعا مخ عبادت، بلکہ حدیث یہ بھی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اس لیے کہ
دعا مانگنا، کوئی کسی سے مانگتا ہے تو کیوں مانگتا ہے؟ اس خیال سے مانگتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اور بندہ جب مانگتا ہے تو ایسی ہستی سے مانگتا ہے کہ جو اسباب کا محتاج ہے. اور دعا اس موقع پر جا کے مانگتا ہے کہ جب سارے اسباب فیل ہو چکے ہوں. وہ مانگتا ہے کہ اسباب تو ظاہر کوئی کچھ نہیں ہے اور تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. اب تو اسباب پیدا کر دے اور تو اپنے حکمت کے مطابق اب مجھے عطا کر دے. اس سے دعا مانگنا کہ جس کے بارے میں خیال ہو کہ وہ دعا قبول نہیں کر سکتا، وہ مجھے دے نہیں سکتا، وہ اسباب کا محتاج ہے، یہ تو خود حماقت ہے. لہذا دعا مانگنے میں خود بخود یہ لازم ہے کہ وہ جس سے دعا مانگتا ہے اس کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے کر سکتا ہے اور بڑی صفات کا مالک ہے. تب جا کے تو وہ دعا مانگتا ہے، ورنہ بغیر اس کے وہ دعا کیوں مانگتا؟ کہ جب اس میں کوئی خدائی صفت نہیں، کوئی غیبی طاقت نہیں، وہ اسباب کا خود محتاج، میں اس سے کیوں مانگوں؟ میں جب مانگتا ہوں تو اس خیال سے مانگوں گا کہ وہ مانگنے پہ، وہ دینے پہ قادر ہے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، ساری طاقتیں ہیں، قادر ہے، ہر چیز جانتا ہے، مجھے جانتا ہے، دینا جانتا ہے، مصلحت جانتا ہے. لہذا دعا اس لیے عبادت ہے کہ وہ جس سے کی جاتی ہے اس میں خدائی صفات ماننے پڑتے ہیں. اس لیے غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے. کیوں؟ یہ جو غیر اللہ سے تم مانگتے ہو، کیا ان میں کوئی خدائی صفت مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو کیوں دعا کرتے ہو؟ اور اگر مانتے ہو تو پھر تو شرک ہی. اور اگر کوئی کہے کہ میں دعا کرتا ہوں فلاں سے لیکن ان میں کوئی دینے کی طاقت نہیں، ان میں کوئی قدرت نہیں، ان میں علم کلی نہیں، وہ قادر نہیں، اس کے پاس خزانے نہیں، لیکن میں اس سے مانگتا ہوں، تو آپ اسے کہیں بھائی آپ ان سے مانگتے کیوں ہیں؟ ان سے تو مانگنا تو تمہیں ان سے چاہیے جو علیم بھی ہے، جو قادر بھی ہے. تو یا تو مانگنا بیکار ہے یا تمہارا مانگنا شرک ہے. یا تمہارا مانگنا بیکار ہے یا تمہارا مانگنا شرک ہے. یا تمہارا مانگنا غیر اللہ سے حماقت ہے اور یا شرک ہے، اور وہ تو حماقت ہے. تو ادعونی استجب لکم، دعا خود عبادت ہے. ایک دعا ہے دعا المسئلہ، میں نے مانگا اور اس نے عطا کی. ایک دعا عبادت کے معنی میں. ایک دعا کیا ہے؟ ادعونی، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے مانگو تو میں استجب لکم، میں تمہیں عطا کروں گا. اور پہلا معنی کیا تھا؟ میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ذات المسیر وغیرہ. مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اب وقال ربکم، یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں. قلنا وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، غائب کا انداز عظمت کے لیے. وہ تمہارا رب ہے، رب اعلان کر رہا ہے.
ادعونی، مجھ سے مانگو. دعا المسئلہ، دعا العبادہ. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہیں ثواب دوں گا اور جو تم نے مانگا ہے وہ عطا کروں گا. اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم دعا کرو میں دوں گا، تم دعا کرو، تم عبادت کرو، میں ثواب دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دعا کا فائدہ ہے کہ دعا قبول ہوگی. تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہے اور وعدہ بھی ہے، تو اس پر اگر کوئی سوال کرے، لیکن اس سوال سے پہلے وہ پہلے سوال پر پھر آتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا تو پھر کیوں مانگے؟ اس لیے مانگو کہ مانگنا خود مطلوب ہے. اس لیے مانگو کہ مانگنا اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے. تم اس لیے مانگو کہ اللہ سے تمہارا تعلق جڑ جائے. کچھ ملے نہ ملے تو بات کی بات ہے، رب سے تعلق تو جوڑو. یہ ہے مانگنا. اور اگلا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ دعا کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ لا یرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو نہیں ٹالتی مگر دعا. تو جو اللہ نے لکھا ہے تو مانگو، اللہ اس لکھے کو بدل دے گا. اور اللہ نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ مانگے گا تو میں بدلوں گا، اس لیے کہ تقدیر وہ تو اللہ کا علم ہے. تو مسئلہ تقدیر پر ہم تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں، تقدیر معلق اور مبرم. اب دوسرا سوال کہ دعا اللہ نے فرمایا قبول کروں گا، پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو ایک دو مطلب سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے یہ سوال ہو. ایک تو یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط ہے جو خود اللہ نے بیان کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ پر یقین اور ایمان کامل کے ساتھ دعا کرو گے تو قبول ہوگی. تو حدیث میں تو یہ موجود ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. اگر کوئی پوچھے کہ میں نے دعا کی، کیا مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے تم نے جب یہ دعا مانگی تو تمہارے دل کی آواز کیا تھی؟ کیا یقین یہ تھا کہ دعا قبول ہو گئی یا تم خود ہی ڈانا ڈول ہو؟ اگر تمہارے دل کی آواز یہ ہے کہ میں نے دعا کی اور رب نے قبول کر لی، یہ کیفیت اندر پیدا ہو گئی، تو یہ علامت ہے کہ دعا قبول ہو گئی. دعا کی قبولیت کی ہے. امام راضی نے تفسیر کبیر میں جملہ لکھا ہے فَكُلُّ مَنْ دَعَا اللَّهَ وَفِي قَلْبِهِ ذَرَّةٌ مِنَ الْاعْتِمَادِ عَلَى مَالِهِ وَجَاهِهِ وَأَقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَجَدِّهِ وَاجْتِهَادِهِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَا دَعَا اللَّهَ إِلَّا بِاللِّسَانِ. فرمایا ہر وہ شخص جو اللہ سے دعا کرے لیکن اس کے دل میں ایک ذرے کا بھی
اعتماد اپنے مال پر ہے، اپنے منصب پر ہے، اپنے رشتہ داروں پر ہے، اپنی دوستوں پر ہے، اپنی کوشش پر ہے، اس پر ایک ذرے کا اگر اس پر بھی اعتماد ہے تو اس نے اللہ سے حقیقت میں دعا ہی نہیں کی، بلکہ اس نے دعا زبانی کی، دل سے دعا یہ ہے کہ سب سے کٹ جائے، اور اندر دل کی آواز یہ ہو کہ صرف اللہ پر یہ اعتماد ہے کہ وہ اللہ میری دعا قبول کرے، یہ ہے اللہ سے مانگنا۔ اب بتاؤ، تم کہتا ہوں دعائیں کرتے ہیں اللہ نے قبول نہیں کی، کیا تم نے ایسی دعا کی ہے؟ اگر تمہاری دعا ایسی ہے اور پھر قبول نہیں ہوئی تو پھر بتاؤ۔ تو نصف کیا کہ 2/3 لوگ تو ویسے ہی نکل جائیں گے کہ وہ ایسی دعائیں نہیں ہوتی، دعائیں کر رہے ہیں لیکن زیادہ اعتماد کس پہ؟ اسباب پہ، فلاں پہ، مال پہ، اس پہ دل متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی ہیں، الفاظ پڑھ لیے، اندر پڑھا نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا ہو ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ تو یہ کہ دعا قبول کرنا کہتے کس کو ہے؟ ہم دعا قبول کرنے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جو میں نے کہا اور جیسا کہا ویسا ہی اسی وقت ہو گیا تو دعا قبول ہو گئی۔ کیا یہی ہے دعا قبول کرنا؟ دعا قبول کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ دعا کرنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا بندے کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ کے افعال مبنی پر حکمت بھی ہوتے ہیں، مبنی پر مصلحت بھی ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر کام کے وقت کو جانتا ہے۔ قبول کرنا دعا کا یہ بھی ہے کہ جو تم نے مانگا وہی ملا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان دعا کرے اور اس کی اس دعا میں کوئی گناہ اور صلہ رحمی کو توڑنا نہ ہو تو ضرور اللہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو جو اس نے مانگا وہی دے دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اس کا ثواب آخرت میں اللہ اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور سوم یہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ اس کے مثل کوئی مصیبت اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اب تم نے دعا مانگی، جو مانگا وہ نہیں ملا، لیکن کوئی اور مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، دعا قبول ہو گئی۔ اب ہم یہ لے کے بیٹھے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ تمہاری دعا قبول ہوئی لیکن ایک اور شکل میں۔ دعا قبول ہوتی ہے لیکن کس شکل میں وہ اللہ جانتا ہے، کس وقت کسی دعا کو کیسے قبول کرنا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ دعا اللہ قبول کرتا ہے لیکن شرط کے ساتھ، اور شرط یہ ہے کہ مطلوب دعا میں کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے اس کے مطابق قبول کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ساری مصلحتیں ہماری، خواہشات ہمارے، مانگنا ہمارا، وقت ہمارا، ہم نے جیسے مانگا ویسے ہو گیا، فوراً ہو گیا، قبول ہو گئی، ورنہ قبول نہیں ہے۔ تو دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں۔ حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دعا قبول کرتا ہے لیکن جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
جلدی کرنا یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے قد دعوت، میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی. جب بندہ یہ کہنا شروع کر دے اس کا مطلب ہے وہ جلدی کر رہا ہے. دعا کرنا بھی چھوڑ، یہاں تک کہ دعا کرنا چھوڑ دے کہ میں نے بہت مانگا قبول ہی نہیں ہو رہی. استعجال ہے. بندہ مانگتا رہے اللہ کی طرف سے کب قبول ہوتی ہے اور کیا اس میں مسئلہ ہے. چونکہ اس وقت ہم اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے بھی دنیا کے لیے ہیں اور مانگتے بھی دنیا میں ہیں اور قبولیت بھی اسی کو سمجھتے ہیں. آخرت تو ہم نے بھلا ہی دی. تو دعاؤں کا بڑا فائدہ ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اسباب استعمال نہ کرے، کوشش نہ کرے، اور جو طریقہ اور مسئلہ اور حکمت اللہ نے مقرر کی ہے افعال کی، اللہ اپنی حکمت کو باطل بھی نہیں کرتا اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. تو اسباب استعمال کرو، اللہ کی حکمت کو باطل نہ کرو، مگر دعائیں بھی مانگو. ان دونوں میں افراط تفریط پایا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعائیں مت مانگو، کچھ کرنا ہے تو کرو. یہ جو حالات چل رہے ہیں جیسے فلسطین کے لیے، اس کے لیے دعا مانگنے کا تو کہتے ہیں دعائیں مانگتے رہیں بس. دعا کا بھی فائدہ ہے، انکار نہیں کرتے. ترغیب دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کی اہمیت ترک کر دیں یا دعا کو معمولی سمجھ لیں. یہ بھی غلطی ہے. ترغیب دے اعمال کی، جہاد کی، حقیقی میدان میں معاونت کی، اس کی ترغیب کے دوسرے طریقے ہیں. اعمال شرعیہ میں ایک بڑی عبادت جو کہ سب کو میسر ہے اور دل کی آواز ہے وہ ہونی چاہیے، اس سے لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت ہی گر جائے. ادعونی استجب لکم. اسباب تو برائے نام ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مشیت اور فعل ہے. مانگنا تو اللہ ہی سے ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. مانگنا تو اللہ سے، اسباب ہو یا نہ ہو. تو اہمیت گرانا نہیں چاہیے. اگرچہ بعض لوگوں کی مراد اگرچہ درست ہوتی ہے لیکن ایک عبادت ہے دعا، اس کی اہمیت دل میں رہنی چاہیے. سیدخلون جہنم داخلین. اب جو تکبر کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، رب سے تعلق نہیں جوڑتے، تو جزا بھی اسی کے مثل ہے کہ پھر اللہ ان کو دنیا آخرت میں ذلیل کرتا ہے. داخلین.